اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں آرام فرما تھے تو وہ چھت پھٹی تو جبرائیل امین پر وہاں اترے اور آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند اور بیداری میں تھے کہ سرکار کو لے کر کے چلے گئے، نیند آئی تھی، سرکار مسجد الحرام میں گئے اور وہاں جا کر کے پھر سو گئے، نیند آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا اور قلب منور کو نکالا گیا۔ وہ ظرف جو آیا تھا سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا، سمجھے کہ نہیں، اس حکمت ایمان کو مائے زمزم شریف سے قلب منور کو دھویا گیا اور دھو کر کے اس حکمت و ایمان کو قلب منور میں ڈالا گیا تاکہ آسمانوں اور عرش پر جانے کی اور وہاں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی اور ہم کلامی کے شرف کی قوت پیغمبر کی ذات کے اندر آ جائے۔ ان اسرار کو تو اللہ جانتے ہیں، تو حدیثوں میں آتا ہے اب سرکار کو لے کر کے گئے تو پہلے بیت المقدس میں لے گئے، تمام نبیوں کو ان کی جسم مثالی میں یا جس رنگ میں اللہ چاہتے ہیں ان کی ارواح کو جسم مثالی دیا گیا، سارے نبیوں کو جمع کیا گیا۔ اب سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کون امامت کے لیے آگے بڑھے۔ اب یہاں تو وہ شاعر کہتا ہے کہ صفے باندھے کھڑے تھے سب نبی اور تھی منتظر نظریں، کوئی بولا وہ دیکھو سب اماموں کا امام آیا، سب اماموں کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، جبرائیل امین نے آگے کیا، سرکار نے نماز کو پڑھایا، یہ سارے واقعات آ رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی بنت ابی طالب سے آ کے ذکر کیا کہ اے ام ہانی، میں رات کے ایک حصے میں اتنی سیریں کر کے آیا، بیت المقدس گیا، آسمانوں پر گیا، تو انہوں نے کہا یہ واقعہ آپ لوگوں سے بیان نہ کریں، آپ کی پہلی باتیں وہ نہیں مان رہے، تو اتنا عجیب و غریب واقعہ کہ رات کے ایک حصے میں آپ گئے اور آگے یہ مانیں گے نہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نبی یہ نہیں پرواہ کیا کرتا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، نبی حق بات جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اب جب بیان کیا، ابو جہل وغیرہ مجمع تھا ان میں بیان کیا، تو ابو جہل کہنے لگا کہ اب موقع مل گیا ہے ان کی نبوت کے انکار کرنے کا لوگوں کے لیے آسانی سے۔ تو کہا کیا آپ مجمع عام کے اندر بھی یہ بات کر دیں گے؟ ابو جہل نے کہا، سرکار نے فرمایا ہاں میں مجمع عام میں بھی کروں گا۔ جب مجمع عام میں کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، ہنسی اڑائی ایک دوسرے پر، مطلب لوٹتے بوڑتے تھے، گرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور اتنے میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کو مل گئے، تو کہنے لگے، ابو بکر صدیق سے ابو جہل ملے تو کہنے لگے کہ کیا آپ یہ بات بھی مان لیں گے، آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ یہ کہ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ہو کر کے آیا ہوں آسمانوں کی سیر کر کے اور یہ رات کے ایک حصے میں ہو کے آ گیا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے کہ آسمانوں والے ہر روز آپ کے پاس ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں، اگر ایک دفعہ یہ بھی چلے گئے اور اللہ پاک ان کو لے گئے تو اس میں عقلی طور پر کون سی عجیب بات ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے سنتے ہی نا تصدیق فرمائی، تو پیغمبر کی ذات نے ان کا لقب ہی صدیق رکھ دیا، ان کا لقب ہی صدیق رکھ دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع بحث ہی نہیں کہ سرکار جا سکتے ہیں یا نہیں، موضوع بحث یہ ہے کہ اللہ لے جا سکتے ہیں نہیں۔ تو ابتدا یہاں سے کی پاک